السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں مظہر حسین۔ دوستو، آج کی ہماری جتنی بھی گفتگو ہے وہ ساری اس کتاب سے ہوگی۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے اور اس کا نام آپ خود دیکھ لیں، گفتگو۔ یہ قاسم علی شاہ کی کتاب ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کامیاب فیصلے۔ ہم اپنی زندگی میں جو فیصلے کرتے ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کہ ہمیں جو ہمارے فیصلوں کا رزلٹ ہوتا ہے وہ اسی پہ منحصر ہوتا ہے۔ اگر ہمارا اچھا فیصلہ ہوتا ہے تو یقین کریں اس کا رزلٹ ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہم بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ پھر ہمیں خود بھگتنا پڑتا ہے۔ تو جو بھی ہم گفتگو کریں گے آج اس کتاب سے کریں گے، اور اس کا سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے کامیاب فیصلے۔ لمحہ موجود میں انسان کی کیفیت ماضی میں کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ جو ہم ماضی میں فیصلے کرتے ہیں تو اس میں اس کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے فیصلوں کا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر تو اچھے فیصلے ہیں تو وہ ہمارے سامنے اچھے آتے ہیں، اگر ہمارے فیصلے کیے ہوئے اچھے نہیں ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات کسی ایک وقت میں کیے گئے فیصلے کے نتائج کا سامنا زندگی بھر کرنا پڑتا ہے۔ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں اگر وہ ہمارا فیصلہ یا قدم اٹھاتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے تو اس کا جو پچھتاوا ہوتا ہے وہ ہمیں زندگی بھر کرنا پڑتا ہے کہ یار میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، کاش کہ میں اس وقت ایسا نہ کرتا، یہ کر لیتا، میں اس وقت یوں نہ کرتا تو یوں کر لیتا۔ اگر ہم اچھا فیصلہ کریں گے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہمیں پچھتانا پڑے۔ بعض فیصلے قوموں کی تقدیر کی بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ہماری موجودہ حکومت کو ہی دیکھ لیں، ان کے فیصلے کیے ہوئے اور ان کی پالیسیاں وہ کس پہ گری ہیں، ان کے فیصلے کا رزلٹ وہ عوام پہ گرا ہے کہ ہم کتنی مصیبتوں میں ہیں، ہمارا ملک اب کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، ہم کتنا پیچھے ہیں، دنیا سے کتنا پیچھے ہیں اور ہم کس حال میں ہیں۔ جنگ عظیم اول اور دوم بھی ایسے ہی کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ تھی جن میں کروڑوں لوگوں کی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انسان کے پاس جتنا زیادہ اختیار ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا فیصلوں پر اثر ہوتا ہے۔ ایک ملک کے صدر کا فیصلہ ملک کی عوام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ملک دنیا میں ہر ملک میں جو سربراہ ہوتا ہے، اس کا صدر ہوتا ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کا اثر اس کی عوام پہ ہی ہوتا ہے۔ ایک پارٹی کے صدر کا فیصلہ پارٹی کے کارکنوں پر، ایک ادارے کا سربراہ کا فیصلہ ادارے کے ملازمین پر، ایک گھر کے سربراہ کا فیصلہ گھر میں رہنے والوں پر۔ ہم گھر میں بھی اس طرح، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک سربراہ ہوتا ہے، سب اس کی مانتے ہیں، فیصلہ بھی وہی لیتا ہے۔ ہر گھر میں تقریباً یہ ایک روٹین ہے کہ ایک بندے کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ گھر کو چلائے۔ تو گھر میں جو کامیابی ہے یہ بھی اس پہ ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتا ہے گھر کو چلانے کے لیے، کہ گھر میں کیا رول ہونے چاہیے۔ جب اس کے فیصلے اچھے ہوں گے تو یقیناً اس گھر میں خوشی بھی ہوگی، کامیابی بھی ہوگی اور وہ خوشحال ہوں گے۔ لیکن جب سربراہ ہی فیصلے صحیح نہ کر سکے، وہ اعتماد بحال سب کا اس نے کرنا ہے، اگر وہ ہی نہ صحیح کرے تو وہ گھر کیا بنے گا، اس میں لڑائی ہوگی، مسئلے پیدا ہوں گے۔ تو یہ جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہ ہر ادارے میں، گھر میں، ملک میں، یہ سربراہ کا کام ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو بھی فیصلہ لے ہر اینگل سے اسے دیکھنا چاہیے۔ غرض ایک فرد واحد کا فیصلہ اس کی اپنی زندگی اور اس سے منسلک لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا فیصلہ کرتے ہوئے تمام مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی ضرور کرنا چاہیے۔ ہمیں جو بھی فیصلہ لینا ہے، جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں
کہ اس کو سوچنا چاہیے، ہر انداز سے دیکھنا چاہیے کہ میں یہ فیصلہ لے رہا ہوں، اس میں میرا کتنا فائدہ ہے اور اس پہ دوسروں لوگوں پر اثر کتنا ہوگا، منفی اثر تو نہیں ہے، میرے ایک فیصلے سے کسی دوسرے شخص کا کوئی کام خراب تو نہیں ہوگا، اس کی زندگی تو نہیں بگڑے گی یا اس پہ کوئی اثر انداز تو نہیں کرے گی۔ بے شک انسان بعض ایسے فیصلے انسان لے لیتا ہے کہ جس سے اس کا اپنا ذاتی فائدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ دوسروں پر پڑتا ہے۔ لیکن ہمیں ایسے فیصلے بھی نہیں لینے چاہیے کہ جس سے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ چوری کرتا ہے، وہ اس کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا کہ جس کے گھر میں، جس کے ہاں دکان میں یا کہیں بھی چوری کی ہے، اس بیچارے کو کتنا نقصان ہوا ہے، اس کا کیا حال ہوا ہے۔ تو بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس سے ہمیں ذاتی فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے اس فیصلے سے کسی اور شخص کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، کسی اور کو نقصان تو نہیں ہوا۔ ایسے فیصلے کرنے چاہیے، فیصلے سے مراد ایسا قدم اٹھانا چاہیے، ایسا کام کرنا چاہیے جس سے خود کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اچھا آگے جی ہے، اور اس سے مؤثر لوگوں پر انداز تو فیصلہ کرتے ہوئے تمام مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے۔ ایسا فیصلہ جو ماضی سے وابستہ کیے رکھے وہ فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ ماضی سے کٹ کر آگے نکل جانے کا نام ہے۔ بے شک ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، ہمارا وہ فیصلہ، ہماری وہ بات، ہمارا وہ کام ہمیں آگے کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اگر اچھا ہو تو، اگر ہمارا کیا ہوا کام، کوئی بھی فیصلہ اچھا اگر ایسا ہو جس کا رزلٹ یہ کہ ہمیں ماضی میں جانا پڑے، پھر پیچھے جانا پڑے، تو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کو دکھانے کے لیے کیے گئے فیصلوں سے شخصیت میں کھوکھلا پن پیدا ہوتا ہے۔ ذات کا خلا بہت خوفناک چیز ہے۔ بڑی گاڑی، طاقت، تعلقات، سب کچھ ہونے کے باوجود شخصیت میں خلا انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ بے شک ہمارے پاس بہت چیزیں ہیں، لیکن جو ایسی چیزیں جن سے ہمارے درمیان دوسروں سے رشتہ ہی نہ رہے، تو اس میں ہم کھوکھلے ہیں، بالکل کھوکھلے ہیں، اور وہ ہمیں دیمک کی طرح اندر سے کھا جائیں گی۔ کیونکہ جس طرح باہر کی دنیا میں چیزوں سے چمک پیدا ہوتی ہے، اسی طرح زندگی کی دنیا میں حسن خیال سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ جس شخص میں حسن خیال نہ ہو، اچھا سوچنے کی طاقت، اچھا گمان اور اچھا خواب دیکھنے کی طاقت نہ ہو، وہ دنیا کا غریب ترین انسان ہے۔ آپ یقین کریں، ایسے کئی بندے دیکھے ہیں، ایسے بہت سے بندے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، لیکن ان کے پاس خوشی نہیں ہے۔ لوگوں کے ایسے بھی بندے ہیں، ہم سب کے سامنے آتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی آئیں گے، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس بہت رزق ہے، گاڑیاں ہیں، لیکن ان کے اپنے نصیب میں نہیں ہے۔ ان کے پاس سب کچھ تو ہے لیکن ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ان کی طرف سے ناراضگی بھی ہے کہ بندے کے سب کچھ پاس ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ہمارے اپنے فیصلوں سے ہے کہ ہم نے چیزوں کو اہمیت دی، ہر چیز کو اہمیت دی، لوگوں کی عزت نہیں کی، ان کی رسپیکٹ نہیں کی، تو ایسے کاموں میں ہم سے سب دور ہو گئے۔ لیکن دوستو یہ دنیا کتنی سی ہے، یہ بالکل تھوڑے عرصے کے لیے، تو ہمیں وہ فیصلہ، وہ کام کرنا چاہیے جس سے سب راضی ہوں، آپ سے سب خوش ہوں، ایسے فیصلے لینے چاہیے۔ اندر کی دنیا کا آباد ہونا بیرونی دنیا کے آباد ہونے سے زیادہ ضروری ہے۔ آج کی ہماری گفتگو تقریباً اتنی، تو اس میں ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں سبق یہ ملا
کہ ہمارا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمیں مثبت انداز میں، اچھے انداز میں کرنا چاہیے، جس سے ہمارا اپنا تو فائدہ ہو لیکن دوسروں کا بھی ہو، ہم دوسروں کو بھی خوش کریں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور ہمیں خود کو بھی خوشی ملے۔ تو آج کی ویڈیو اتنی، انشاءاللہ کل اسی بک میں سے ایک نیا ٹاپک یا اس سے آگے بات شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ ہماری اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔